اللہ والیاں دے نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے بس اللہ 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 بس اللہ اللہ ورد پکا بس اللہ اللہ ورد پکا تے غم تیرے مک جان گے اللہ والیاں نیڑے نیڑے آ تے غم تیرے مک جان گے چھڈ دے زمانے اتے سب بیرا ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين
قابل احترام اور سامعین حضرات، چند الفاظ کلام الہ کے اندر تلاوت کرنا شرف شرفی کا، دعا کرنا اللہ کریم حضور کا صدقہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت دامت میں اتنی مشکلات نہیں ہے کہ میں اپنی بات میں بہت زیادہ کلام تاجدار حق عطا، شیر خدا، اسد اللہ، اخیر رسول، شوہر بطول، خیبر شکر، شاہ زمن، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی بارگاہ سے اپنے عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ کریم اے نذرانہ عقیدت و محبت اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ حضرات ذرا ابتدا غور فرماؤ، کہ نبی کی ضرورت کی تو جواب ملے گا نبی تو بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس کی وجہ نبی ہوئے کے طریقہ کیسے، اور ساری دنیا کو نبی نہیں اس واسطے سارے کی بات کا طریقہ بھی ایک، سارے کا مزاج کے مذہب بھی ایک نہیں۔ کئیاں نے پتھروں کو جا کے اپنی حاجتوں کا اظہار کیا، کئی نے جانوروں کو جا کے اپنی حاجتوں کا اظہار کیا، کئی نے دریاواں کو جا کے اپنی حاجتوں کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں کو نبی نہیں، نبی ہوتا اور فتح خدا بندی عطا کرتا، جانور، دریا، پتھر کیا کہ اللہ سے معرفت عطا کر کے نہیں، تو نبی تو بغیر کام نہیں چلے گا۔ دریا کی ضرورت ہے، رب نے کہ کوئی ضائع شے پیدا نہیں فرمائی، کوئی زائد شے پیدا نہیں فرمائی، دریا کی بھی سانو ضرورت ہے، مگر ادو جدو جسم ناپاک ہوئے تو پھر سانو دریا کی ضرورت ہے، مگر جدو دل ناپاک ہوئے تو پھر مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ نبی خدا کی ذات و صفات کی معرفت عطا کرنے والی تشریف کیا ان کا کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے خود ان تو کنزل مخفیا، میں چھپیا ہوا پہچاننا سکتا۔ پھر رب فرماتا ہے کہ میں اپنی پہچان کروانا چاہیے، میں نور محمد ہی پیدا فرمایا۔ ان یہ رستہ طے ہو گیا کہ جیڑا بندہ رب نو ملنا چاہتا ہے وہ کسی ملا کا دامن پھڑ کے رب تک نہیں پہنچ سکتا جتنی دیر تک ہاتھ میں دامن رسول اللہ ہو، کیونکہ نبی رب کی معرفت عطا کرنا، نبی رب کی پہچان کروانا ہے۔ اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، رب کی پہچان کروائے کون؟ وہ تو فرماتا ہے میں غیب ہوں، غیب وہ غیب ہوں، سب تو بڑا غیب ہوں۔ اگر میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے میتھ کا ٹیچر تو نہیں پڑھائے گا نا، میرے فزکس کا ٹیچر پڑھائے گا۔ اگر میں کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا تو میرے بیالوجی کا ٹیچر نہیں پڑھائے گا، میرے کیمسٹری کا ٹیچر پڑھائے گا۔ رب غیب ہے، جہاں تک میرا تعارف ہو گئے تعارف واسطے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا، جی وہ غیب ہے جنہیں بارے تو آنے ہی مقدم پیچھے کا علم نہیں، پھر وہ غیب کے بارے کیوں دسے گا؟ کیونکہ رب تو غیب نے اپنا تعارف کروانے واسطے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا، اور غیب کے بارے کون دسے گا؟ غیب کے بارے وہی دسے گا نا، پھر میرا غیب جانن والا۔ تو توجہ ادا، حضور نے فرمایا رب، حضور نے فرمایا رب، کچھ بولو رب۔ میں ایک مثال کر دینا، میں تھوڑے سامنے سے دعویٰ کرنا ہوں میرے جی تقریب پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا، فارغ لفظ کرتے ہیں، مگر میں علماء کا نوکر خاطر علماء دیا جتنیاں نہ لگی میں مل جائے تو میں انہوں ہی بڑے احترام کی نگاہ نہ دیکھنا، مثال دے کے میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دعویٰ کرنا میں
پوری دنیا میں میرے تو اچھا کو خطیب نہیں تو جو پتہ پتا ہو گیا چائنا گئے نہیں بولے باش اور دعویٰ اتنا بڑا کیوں کیا کرتے ہو کیونکہ دعویٰ جتنا نالج اتنا بڑا دعویٰ چائنا گئے نہیں اچھا انگلینڈ گئے امریکہ گئے اٹلی گئے نہیں فرانس گئے نہیں وہ 50 ملک میں بنا دے گئے میں آپ کیا کہا نہیں بولے باشو گل کرو کرنا نہیں تھی آتے ہو پوری دنیا میں میرے ورگا خطیب کوئی نہیں نہ تھی چائنا گئے نہ تھی امریکہ گئے نہ تھی انگلینڈ گئے نہ تھی فرانس گئے نہ تھی اٹلی گئے نہ تھی ناروے گئے نہ تھی بیلجیم گئے نہ تھی سویڈن گئے نہ تھی پرتگال گئے اتنا بڑا نہ وہ علاقہ کیا نہ سمجھیا نہ جانیا نہ پہچانیا گل وہ تیری کرو جس جگہ کا تعلق علم ہے تسی آندے ہو میرے تو بڑا کو خطیب کوئی نہیں میرے تو اچھا کو خطیب کوئی نہیں چلو آپ ہمارے سے نہ ہوئے گا کہ امریکہ ہو یا تے پھر کہ انگلینڈ ہو یا تے پھر کہ کسی اور ملک ہو یا تے پھر میرے نبی نے فرمایا خدا کے بولو میرے نبی نے فرمایا خدا یا رسول اللہ تسی تے مکہ شریف رہے تسی تے مدینہ شریف رہے تسی تے بس طائف تک رہے امریکہ تے نہیں گئے انگلینڈ تے نہیں گئے فرانس تے نہیں گئے اٹلی تے نہیں گئے بیلجیم تے نہیں گئے اگر وہ تے کوئی دوسرا خدا ہوگا تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا خبردار میں رب سامنے زمین میں مشاہدہ کیتا میرے تو آسمان میں وہ شجاع نہیں میں ماضی نہیں جاننا میں مستقبل نہیں جاننا میں جو کچھ ہو چکے ہیں میں وہ بھی جاننا جو کچھ ہو جائے جب ہونے والا ہے میں وہ بھی جاننا میں عالم پاکانہ زمائی کے قربان کے آیا کائنات ذرے ذرے کا علم رب نے میں مصطفیٰ کو عطا لہذا میں پوری کائنات کا مشاہدہ کیتا ہے پوری کائنات میں میرے رب کے علاوہ کوئی اور رب نہیں توجہ نہ فرمانا فرمایا پوری کائنات میں میرے رب کے علاوہ اور کوئی رب نہیں لہذا ایک گندا عقیدہ مسترد ہو گیا نا کند پیچھے دا علم نہیں تے جے کند پیچھے دوسرا خدا ہو تے پھر میرے نبی فرمایا نہیں مینوں کونین تے ذرے ذرے دا علم مینوں کائنات دی ہر شے دا علم مینوں رب نے ہر شے دا علم عطا فرما دیجیے اور نبی کی ضرورت ہے کہ نبی معرفت خدا بندی عطا کرے زمین کے تھلے پانی ہے کہ نہیں یہ سمجھنے واسطے سانو نبی کی ضرورت نہیں یہ جاننے واسطے سانو نبی کی ضرورت نہیں سارے کو آتا ہے اسی لا کے چیک کرنا کہ زمین کے تھلے پانی کتنے ہوئے پٹرول کتنے ہوئے ڈیزل کتنے ہوئے ڈائمنڈ کتنے ہوئے فیول کتنے ہوئے یہاں چیزوں کو سمجھنے واسطے سانو نبی کی ضرورت نہیں زمین کو 200 میل جب اوپر جائیے جتنے ہوا ہی نہیں ہوتے کی یہ سمجھنے واسطے سانو نبی کی ضرورت نہیں جان کے معاملات کی یہ سمجھنے واسطے سانو نبی کی ضرورت نہیں توجہ مریض کا ماحول کی یہ سمجھنے واسطے سانو نبی کی ضرورت نہیں اسی آپ ہی راکٹ کے ذریعے معلوم کر لواں گے سمندر چ کتنا پانی ہے سانو سمجھنے واسطے کتنی گہرائی ہے نبی کی ضرورت نہیں کنویں وچ کتنا پانی ہے سانو نبی کی ضرورت نہیں ندی کتنی گہری ہے یہ سمجھنے واسطے نبی کی ضرورت نہیں اسی اپنے آلیاں دے نال انہاں نوں جان لاں گے سمجھ لاں گے لیکن ایک سمجھنے واسطے نبی کی ضرورت دو ہے کہ نہیں ایک سمجھنے واسطے بولو ایک سمجھنے واسطے کوئی بھی چیز ہے وہ 5 سورسز آف نالج علم حاصل کر کے 5 ذریعے نے کیڑے کیڑے نے نک آنکھ کان زبان اور ہاتھ اسی انہاں دے ذریعے علم حاصل کرنا متن
جس نے بندہ فوت ہو جیسی قبر کے اندر سپرد کر کے آ جائیں گے فرشتے آ جاتے ہیں من ربوں کا یہ علم یہ ذریعے حاصل ہو جائے جڑے پانچ علم حاصل کرنے کے ذریعے نے یہ علم یہاں میں آتا ہی نہیں اسی آدھے زندگی یہ پتا کرنا کہ قبر اندر ہڈی ہے کہ نہیں قبر اندر کفن ہے کہ نہیں قبر اندر جسم ہے کہ نہیں یہ آدھے کے ذریعے یہ تو اسی پتہ لگا سکتے ہیں لیکن قبر میں رحمت ہے کہ نہیں کہ آلیاں نے سمجھ کو گل بات قبر اندر جنت ہے کہ نہیں یہ علم یہ آلیاں نے کنٹرول کو باہر کیوں کہ نبی کو علم دین آتا ہے مثلا انبیاء شافعین کا علم یہ تینوں کے 5 سورسز آف نالج کے نال حاصل نہیں ہوئے گا جنت ہے پتہ نہیں دوزخ ہے پتہ نہیں فرشتے ہیں پتہ نہیں حور و ماں ہیں پتہ نہیں قیامت آنی ہے پتہ نہیں جڑی شے دا نہیں پتہ او دا پتہ دین واسطے کہ نبی آیا اسے شے دا پتہ دین واسطے بولو بولو جس شے دا پتہ نہیں اسے شے دا پتہ دین واسطے نبی آیا ایک پتہ کرنا چاہیے رب نو منن واسطے سانو کسی اور سہارے کے ثبوت کی ضرورت نہیں جی کیوں آدھا جی قل هو اللہ احد میں کہ ایک ہی آدھا جی آئے تھے میں کہ کیڑی آدھا قرآن دی میں کہ ترجمہ کیے قل هو اللہ احد محبوب فرما دیجیے اللہ ایک ہے میں کہ تینوں کے نے دسیا جی نبی نے میں کہ بغیر نبی کو کام چلے گا یہ بھی تو بول مضمون رسالت ہے جبکہ مضمون توحید کا آغاز ہو نہ ہو آہد تو ہو رہے ہیں کل دے مضمون رسالت ہے سونے پوری آہد ہو اللہ ہو آہد ہو اللہ ایک ہائے 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 توجہ حضرت بات تبھی نہ ہو جائے پھر کیے نبی کی ضرورت ہے انہاں شیواں دے بارے جنہاں دے بارے سانو پتہ جنہ کے بارے سانو جتنے سائنس فیل ہو جائے جتنے مولوی کا علم جواب دے جائے وہ سانو نبی کی ضرورت جتنے ہر شاید جواب دے جائے وہ سانو وہ بولو دے صحیح ہوتے سانو نبی کی ضرورت اللہ تائیں رب نے فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ لوگ کو جانا کہ ظلم کر دو تو میری یاد دبوا مان لو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبۃ اللہ آ جاؤ بیت اللہ آ جاؤ نہیں فرمایا یاد دے کوئے لے جاؤ ان کی وجہ کعبۃ اللہ دے کیا عظمت نہیں عظمت ہے پھر آپ نے ادھر کیوں نہیں رو گیا فرمایا ان کی وجہ ہے کعبے دا نائب کوئی بولو کعبے دا نائب کوئی نہیں جے میں آپ کھان جاؤ وہ تھے کہ کعبہ تے نائب کوئی نہیں ادھر حکم کیتا ہے کہ جانا تے ظلم کر لو تے یار کی بار وچ حاضر ہو جاؤ تے کوئی گل نہیں کہ یار ظاہری طور تے پردہ کر بھی گیا نا ادا نائب بھی ہوے گا ادا اسسٹنٹ بھی ہوے گا تے جیڑا کم نبی کردا ہے پھر وہی کم او دے نائب نوں دیا جائے گا اصل میں ایک مثال دے دیتا نماز پڑھنے واسطے وضو کرنا ضروری ہے شرط ہے فرض کرو پانی نہیں ملتا تے نماز کا وقت ہو گیا تو کی حکم ہے وضو دا قائم مقام وضو دا نائب وضو دا اسسٹنٹ وہ کی ہے تیمم تیمم کر کے تسی نماز پڑھ سکتے ہو جڑا وضو کر کے تسی کم لے سکتے ہو تیمم کر کے بھی تسی وہ کم لے سکتے ہو اصل وضو ہے مگر وہ دا نائب تیمم ہے اصل نبی پاک نے تے فرمایا جیڑا رسول کی بات کا چاہو گے اسی کلیئر سوال ہو گئے کل نو نبی ظاہری طور تے پردہ کر بھی گیا کہ یہ کام پھر وہ دے نائب کرتے ہیں ہائے ہائے ایمی کہ انہوں نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے مشن کے وارث ہیں توجہ حضرات پھر مولا علی دے بارے ترقی خیال ہے جنہیں بارے میرے نبی نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابها میں علم کا شہر ہے علی اس شہر کا دروازہ ہے معلوم ہوا کہ میرا نبی
علوم نبوت دا وارث ہے. بولو بولو میرا علی علوم نبوت دا وارث. کوئی وجہ نبی پاک کا میلاد ہویا, ولادت ہوئی حضور کی. اور جس قوم میں جو آئے نہیں, میرے آقا نے میٹھیاں میٹھیاں بولیاں 10 سال 20 سال پھر آقا خاموش ہو گئے. لیکن اس قوم میں جس قوم میں حضور آئے وہ مکے لوگ ویدے ہیں, بہادر کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, شادت مانتے ہیں, امیر مانتے ہیں, اپنی امانتہ حضور کو رکھتے ہیں, بڑا حیا کرتے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں ساڈے ورگا نہیں, ساڈے جا نہیں, ساڈے تو ہٹ کے نہیں, ساڈے تو علیحدہ نہیں. یہ بھی سوچتے ہیں کہ ساڈے ورگا نہیں. مگر حضرات توجہ فرمانا, اجے نبی نے اعلان نبوت بھی فرمایا کہ وہ لوگ ادب احترام صادق اور امین کے بندے ہیں, مگر جانتے نہیں کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. توجہ فرمانا, حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر, علی اس شہر کا دروازہ. اور جس قوم میں نبی آیا جانتی نہیں اپنے جیا بھی نہیں مانتے, مگر ایک وقت آیا کہ ایک عورت طواف کعبہ کرتی نظر آئی جس کا نام فاطمہ بنت اسد. تو درد سے شروع ہویا, بچے کی ولادت کے وقت اور کو درد شروع ہوتا ہے. کعبے کا دروازہ کھلیا, متولی کعبہ دی بیوی ایک کی جرت روکے. ہائے ہائے ہائے, آپ اندر گئی ایک بچے کو جنم دیتا, خوش و حواس قائم ہوئے, دیکھ کیا بچہ بڑا خوبصورت, مگر پریشان ہو گیا, اکھا بند نے نبینا ہے, اٹھایا لے کے آیا. جی ابو طالب دیکھتے رہے, ایک خوشی ہے دیکھ غمی پتر کی خوشی ہے, لیکن جس نے ویدے نے کہ چونکہ اکھا بند نے بھی پاک دیا, سارے سمجھتے ہیں کہ نبینا ہے. جس نے یہ ویدے نے پریشان ہو جاتے ہیں, حضرت عباس نے کیا خوش نہیں ہوئے, پریشان نہیں ہوئے, تسلیاں حضرت فاطمہ بنت اسد دیتے ہیں, فکر نہ کر کوئی گل نہیں, پتر دی ہے بنا نسل تے چلے گی نا, کعبے دا عطیہ ہے, پتر دی ہے نا. شور مچ گیا. تھوڑی دیر گزری, سرکار کو پتا چلیا, سرکار بھی تشریف لے جائے. اللہ نے میرے ویر دیتا ہے, چاچی جی ذرا میرا ویر تے مینوں دیو. ہن علی پاک ہے حضور دی گود وچ, تے نال ہی حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے کہ پتر تے رب نے دے دیتا ہے, رب نے تینوں بھرا تے دیتا ہے, پر اکھا شکا تو نہیں, تو نبینا ہے. حضور مسکرا کے فرمایا چاچی جی ذرا دیو تے صحیح نا, میں ویکھاں تے صحیح. ہن اینج کر کے مولا مشکل خوشحال ہو, حضور نے جس نے اپنے بازواں تے اٹھایا نا, علی پاک نے اکھاں پہلا بند نے, جو ہی اینج جب حضور نے نیڑے کیتا اینج علی ویندے مخلے تو ہاتھ تکیا نا, حضور بھی مسکرا رہے ہیں تے علی پاک بھی مسکرا رہے ہیں. علی پاک کی عمر 13 دی ہے تے حضور نے کے مسکرائے. حضرات توجہ فرمانا, اعلان نبوت تو بعد ہن انا مدینہ العلم وعلی بابها سمجھا کہ اعلان نبوت تو بعد جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیتا, ادو تے کئیاں نے نبی پاک مانا, کئیاں نے حضور دا کلمہ پڑھیا. توجہ فرمائیے گا حضرات, اعلان نبوت کے بعد جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تو لوگوں نے اعلان نبوت سمجھا, نبی کی نبوت کا اقرار کیا اور نبی کو مانا, مگر علی کو ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے یقین نبوت کے ساتھ نبی کے مخلے کی زیارت کر رہا. علی جانتا سی اے میرا نبی ہے, تاں ہی نہ کھولیاں نا, ماں دی گود وچ اکھاں کیوں نہیں کھولیاں, باپ دی گود وچ اکھاں کیوں نہیں کھولیاں, اپنے تایا دی گود وچ اکھاں کیوں نہیں کھولیاں. جب نبی نے اٹھایا, علی نے وہ اکھاں کیوں کھولیاں, کیونکہ علی نو یقین سی کہ ہن میں اپنے نبی دی بارگاہ چ آ گیا ہوں, میں اپنے نبی دی عبادت تے آ گیا. علی جن اعلان نبوت تو پہلا یقین نبوت دے نال امام الانبیاء دی ایمان لے آ. ایویں دے سینا دے علی ایمان سو
ذکر کریے، شجاعت کا ذکر کریے، ولایت کا ذکر کریے، سخاوت کا ذکر کریے، صبر کا ذکر کریے یا شہادت کا ذکر کریے، کس وصف کا ذکر کریے؟ یہ کوئی نفوس قدسی نے جنہاں دی عظمت اور شان دی تشریح اللہ قرآن وچ بیان فرمایا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو ذرا اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان زیادتی نہیں کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اتنا دریاواں وچ اسی موتی تے موقع نکالیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، بندیو اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نوں جھٹلاؤ گے؟ معلوم ہویا یہ دریا جنہاں وچ موتی تے موقع پہ نکل رہے یہ کوئی معمولی دریا نہیں، جنہاں دے ذکر کے بعد رب نے اپنی نعمتاں دا اعلان فرمایا کہ یہ دریا نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک بولے فرمایا میں دسنا یہ دریا تیرے نے جنہاں وچ رب موتی تے موقع پہ نکالدا ہے۔ آپ نے فرمایا وفی قولہ تعالی مرج البحرین یلتقیان قال هو علیم فاترۃ ویخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین۔ فرمایا وہ جڑے دو دریا نے، ایک دا نام علی ہے دوجے دا نام فاطمہ ہے، جڑے انہاں وچوں موتی تے موقع پہ نکلدے نے، ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے۔ ایک دا نام حسن تے دوجے دا بولو بولو، ایک دا نام حسن تے دوجے دا حسین۔ کون ان کی عظمت نو بیان کر سکتا ہے؟ اشارہ دے کے میں آگے نکلنا چاہتا ہوں، بس یہ ہوئی کہہ سکتے ہیں تو ہے تو ہے اے نور تیرا سب گرانا۔ پڑھو یار اجے چپ کر کے بیٹھو، پڑھ لیا کرو، تجھے بڑا بڑی شکل میں میں بازار میں نہیں پڑھتے، پڑھ لو ایویں منہ بنا کے نہ بیٹھے رہا کرو۔ تو ہے تھوڑا جا رہے ہیں مگر توجہ فرمانا۔ کون یہ مرتضی؟ میرے نبی پاک مکہ شریف تو واپس مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، رستے وچ ایک مقام آیا جدا نام ہے غدیر خم۔
آپ حضور دی بارگاہ فرمایا ایک اعلان کرنے والا ہوں جی آقا فرماؤ میرے نبی پاک نے اج مولا علی دا بازو پکڑیا کھڑا کر کے لب مصطفیٰ جو بشندر آئے امام الانبیاء نے فرمایا میرا جمع کرنے والے تیری نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والے میرے صحابہ عرض کی دیا کا حکم ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا جدا میں مولا ہوگا جدا میں مولا ہوگا جدا میں مولا ہوگا فرمایا جدا میں مولا ہوگا علی مولا یہ مطلب ہے کہ جدا میں مولا ہوگا علی مولا حالانکہ مشکل کشا میرے نبی پاک نے دوسرے سے آباد بھی ہیں بندہ جی ایدہ کا بنصر ہی وبالمؤمنین اور پھر قرآن کی دوسری آئی ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے سونے میں بھی تیرا مددگار جبریل بھی تیرا مددگار صالح مومنین بھی تیرے مددگار اور دوسری جگہ سے فرمایا وَاللَّهِ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ سونے ہم بے شک ایسا مومنان دی شکل ہوئی تیری مدد کی تھی معلوم ہے صدیق اکبر بھی مشکل کشا فاروق اعظم بھی مشکل کشا عثمان غنی بھی مشکل کشا طلحہ بھی مشکل کشا زبیر بھی مشکل کشا عبداللہ بن عباس بھی مشکل کشا عبداللہ بن مسعود بھی مشکل کشا بلال بھی مشکل کشا ابو ہریرہ بھی مشکل کشا مقداد بھی مشکل کشا انس بھی مشکل کشا صوبان بھی مشکل کشا حنیف بھی مشکل کشا ہر صحابی مشکل کشا کیونکہ قرآن پھر اسی کونن مشکل کشا کیوں ہوں جاتے صرف علی پاک کیوں کہنے ہیں وہ دی ایک وجہ تھی یہ ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا جدا میں مولا ہوگا جدو نبی نے کہہ دیتا جدا میں مولا ہوگا علی مولا ساتھ وقت کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں لیکن یہ تمام حجتی خاطر اس کا دینے ایک نمبر دو میرے نبی پاک نے اپنی ظاہری زندگی کی مولا مشکل کو شاد کر جناب صدیق اکبر کو مسلح امامت دلایا چل ابو بکر نماز پڑھا علی پاک کو تھے موجود نے علی پاک کو حکم نہیں ہویا جناب صدیق اکبر کو حکم ہویا چلو ابو بکر نماز پڑھاؤ جناب صدیق اکبر مسلح سے کھلو گئے علی پاک چپ کر کے پیچھے کھلو گئے کوئی احتجاج نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کوئی مطالبہ نہیں کوئی نبی کی بارگاہ شیخ نہیں کی تھی یا رسول اللہ برا تو اڑا میں مان کے ابو بکر آقا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یہ دے وچ میں ہونا وا کہ ابو بکر قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یا رسول اللہ میں ہونا کہ ابو بکر نہیں میرے علی پاک نے ایسا کوئی احتجاج نہیں کیتا ایسا کوئی جملہ نہیں بولیا ایسی کوئی عرض نہیں کی تھی بس چھپ کر کے پیچھے نماز نہیں گئی فرض ہو علی پاک اس گل سے آئے جاتے نہیں ہے امامت میرا مسلے سے میں کھلونا تے ایمان نہ دسو کیا اسلام کے اندر دراڑا پینیاں کہ نہ بولو اسلام تڑیاں میں تقسیم ہوندا کہ نہ چلو میں دوجے کی گل نہیں کرتا میں آپ کی گل کر دینا علی پاک میرے بابا جان میں میری رضا میں مولا علی کا خون ہے جی کوئی اتنا معاملہ بنتا تو ظاہر بات ہے میں اپنے بابا جی مرتضیٰ کے پیچھے جانا ہے تو اس طرح اسلام نقصان ہوتا اسلام کے اندر گھرانا پیدا ہو جاتا اسلام ٹکڑے کے اندر تقسیم ہو جاتا علی پاک نے بڑی مہربانی فرمائی علی پاک نے بڑا کرم فرمایا لوگوں فکر نہ کریا جے کوئی بندہ اپنے ذہن میں بھی سوچ نہ لے آئے کہ علی اور امامت میں آ کے جو ہے وہ جھگڑا کرے گا نہیں تسی میرے نبی کا فرمان نہیں سنے گا علی کی فرمایا میرے نبی کا اعلان ہے من کنت مولا ہو فہذا علی کا مولا جنا میں مولا علی مولا صدیق اکبر نے میرے نبی نے مسلح امامت کے کھڑا کے مدد کی دی ہے لوگوں دیکھو علی پیچھے عید کے مدد میں کرتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نال جیڑا میرا نام لے کے صدیق اکبر کی مخالفت کرے وہ مسترد کر دیا ہے میرا عمل تواڈے سامنے میں نبی پاک نے جدی نبی پاک نے مسلط اقرار کے مدد کی ہے میں وہ سے ابو بکر دی اور پیچھے پیٹ کے مدد کیا کرتا ہوں یہ ہے مشکل کشائی اے مولا علی المرتضیٰ نے ساری مشکل کشائی فرمائی ہے کہ سب نے بہت بڑے نقصان کو بچایا صدیق اکبر کی اقتدا کر کے شانونی جناب صدیق اکبر دا تابع دار بنایا آئندے جناب والا صحابہ بھی آتے ہر پاسے شور کو کروا مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی 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 ہے جدھر بھی دیکھو علی بلکہ جب لگے بہت میں بہت سارے چیزیں عرض کر گیا وہاں ٹائم تو ہو گیا ہے جی تھی اجازت دیو تو ایک واقعہ سنا دیں روزے کی حالت ہوئی جو ہمیں بدماما نہ دیتے ہیں دنوں اجازت دیو دے وقت شکریہ جس نے جنگی وقت وہی نا نبی پاک نے چند صحابہ کو فرمایا کہ تسی اس درے تے کھلو جاؤ کچھ بھی ہو جاوے جو بھی جنگ دا نتیجہ نکلے جتنی دیر تک تمہاروں آکھیا نہ جائے اتنی دیر تک اے درہ تسی خالی اللہ پاک نے کہا انہوں نے پتہ ہو گئی صحابہ مال غنیمت اٹھان دے مصروف ہو گئے وہ جڑے درے تے صحابہ کھلوتے سن انہاں ویکھیا لبی کام تے مک گیا ہے مال اسی بھی اکٹھا کریے چلو دانوں بھی جو اشارہ دے گا انہاں درہ چھڑ کے جس وقت آ کے وہ تلواراں تیر اکٹھے کرنے شروع کیتے مال غنیمت کافراں نے درہ خالی ویکھیا موقع جانیا پہاڑی دے گھٹنوں آ کے اس درے دے ذریعے پھر حملہ آور ہوئے اور ایک بہت لمبا واقعہ ہے پھر بہت پہاڑ جڑے تسی حجاج تشریف لے کے جانے ہو تسی دیکھے ہے کہ وہ پہاڑ دا ایک پھٹنا پھر حضور دا نیچے ہونا پھر ایک پتھر تے حضور دا بیٹھنا جس پتھر تے حضور بیٹھے اج بھی جا کے اس پتھر کی زیارت کرو وہ ایک کرسی دی شکل بنیا کیوں جو میرے نبی ہوندے تے بیٹھے تے قوم ول کا دھرم ہو گیا آج بھی خشبو مصطفیٰ اس بہت پہاڑ دے اس حصے بھی چونتی ہے اس شاید آج بھی بڑی مشکل وہ دی جا کے زیارت کر دیا توجہ رات فرمانا ان جس نے حملہ ہویا یکدم جڑے مال غنیمت چکر میں مصروف نے دھیان ہی کو نہیں پیچھا یکدم پیچھوں حملہ ہو جاوے تے سمجھدے میں جھٹ لگ جاندا ہے صحابہ سمجھدے نا وہ بڑا مسئلہ بن گیا ایک شور مچ گیا کہ نبی پاک کو شہید کر دیتا گیا حضور کو شہید کرنے فرمایا سنیا کہ بے ایمان کو قتل نہیں کر سکتے تے پھر فرماتے نے میرے ذہن میں خیال آیا ہوئے نہ ہوئے اللہ نے کہ نہ کافر دے شر کو بچان واسطے نہ اپنے محبوب کو سیدھے آسمانوں میں اٹھا لے فرماتے نے تو یہ خیال آیا نہ نال ہی میرا عشق ہے علی پھر ہن زندہ رہن دا کی فائدہ ہے جی ہن زندہ رہن دا کی فائدہ جنوں ویکھ کے تہاڈی صبح شام ہوندی سی جنوں ویکھ کے جیندے حضور رہ ہی نہیں کہ ہن زندگی میں کی رہنا ہے کہ آپ کو خواجہ غلام فرید دی بولی ہوئی ترجمہ کر دیں اور مشکل کو شاہدہ کی جذبات سانوں کی نظریہ سی جس وجہ پہ کہ ہم زندہ رہتا ہے یہ فائدہ خواجہ غلام فرید نے ترجمہ فرمایا
شیر تلوار چلا رہا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا ستا الا علی لا شیب الا ذوالفقار فرماتے ہیں میں تلوار چلاندہ آگے بڑھتا جا رہا ہوں پھر میں ایک رش جھرمٹ نظر آیا وہ جو کافر اس جگہ تے بڑے اکٹھے ہوئے میں لڑدا ہوتے پہنچیا تے ویکھیا درمیان میں میرے آقا نے چار چفیرے کافر نے گھیرا ڈالے کہ حضور کی زبان پہ الفاظ کیے کوئی میرے علی کو بلاؤ کوئی میرے علی کو بلاؤ جاؤ کوئی میرے علی کو بلاؤ علی فرماتے ہیں میں جنوں اپنے کانوں دے لفظ سنے حضور کا چہرہ نظر آ گیا میری صدا بلند کی تھی ایک دعا کوئی ڈال گیا جنوں بلانے گیا او علی آ گیا کوئی کافر اپنے شیر خدا آ گیا دے روایت میں مہانا کہ جدو حضور نے درانے کو جو کافر دے گھیرے وچ حضور بار بار فرماتے ہیں علی نو بلاؤ علی کتنے میں علی نو بلاؤ تو علی پاک نے بھیج گیا کہ حضور میں آ گیا علی پاک کو بھیج کے میرے نبی خوش ہو کے فرمایا کافرو ہٹ جاؤ ہن شیر خدا آ گیا جے شیرے گلا میں بڑی مسئلہ کرتا رہی دیکھیں ٹائم اوپر ہو گیا انہیں میں معذرت چاہنا دعا کرنا اللہ کریم صحیح معنی میں سانو اہل بیت اطہار کے نال محبت کرنے توفیق عطا فرمائے ذرا ٹھہرے جے اونچے جے جی پچھلے جمعے اعلان کیا سی مسجد کی گرائی واسطے اس نے بڑی محبت فرمائی بہت زیادہ خوشی خدمت کی تھی اللہ پاک جو نا مسجد واسطے اپنا مال پیش کیتا ہے اللہ پاک ان کے مال میں برکت عطا فرمائے 21,300 روپیہ پچھلے جمعے ہویا ہے تو سارا بل پتہ کتنا ہے میرے سارا جڑا 50,000 تو تھوڑے کو نہیں آنا ماشاء اللہ میرے کو 3 کیبنٹ چل رہی ہیں یہ ایک بھی چلے تو نہیں مانتے تھے 3 روپیہ چلتی ہے جی اِسی اٹھنیاں باوا لینا تو بل بھی تو دینا پینا سر کیونکہ یہی ہے بچوں کی بھی اگرائی نہیں ہوئی کی خیال ہے پھر اج پھر نہ تھوڑا جہا مسجد واسطے تھوڑے جرض کرنا جی تھی مائنڈ نہ فرماؤ تو مسجد واسطے تھوڑے کو پیسے منگنا وا دیو پھر اللہ دے گھر میں دیو اللہ تمہیں دے گا اللہ تھوڑے مال میں برکت فرمائے گا اللہ تھوڑے جڑا ہے اس کے حلال میں برکت عطا فرمائے یہ اللہ دی راہ وچ دنیا گارنٹی والی گل ہے کہ مال گھٹدا نہیں یہ بندہ ہی بند ہے مال کم از کم ان کی برائی کرتے ہو کہ جڑا بل ہونا ہے وہ اچھا پہلے جناب اگر ہی کر دیں نہیں اور ڈالنا میں شروع کیا کہ کمر چھوڑ جائے بٹ اس صاحب فرماتے ہیں کہ ذرا وہ مولا علی جی منقوض پڑھ جو دے 2 شعر سنا دیں میں تو آخیا پہلے میں مسجد واسطے جڑا منگیا میں وہ اکٹھا کرنا آؤ بچے نہیں کرو ذرا ماشاء اللہ جڑے احباب اس کے دونوں 2-4 ساتھی یار ذرا پوچھو نا آج جنہوں کا ذکر تھی سنتے ہو نا پتہ جو انہوں نے سخاوت کی سی مولا علی نماز پہ پڑھ رہے نماز پڑھنے ایک سائل آگے آتے روح بچ مولا علی وہ سوالی آگے آ رہا ہے اللہ رسول دے واسطے ساڑھے دے بھی مہربانی کرو جی دیو کو جو ایسے کو نماز پڑھتا ہوئے تھے کیا کوئی فقیر آگے کا دے میں اللہ واسطے چھپ کر کے بیٹھے کبھی نماز پڑھ لگے اب کئی جمعے تو بعد سائل بیٹھے ہوتے ہیں جدو تھی نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں آتا دیو نہیں کدو منگیا جاتا تے کو جدو تھی نماز تو فارغ ہو جاؤ جدو انہوں نے کول پہنچو جدو سمجھ کے انہیں فری رہے وہ شاید کیسا سی یار انہوں سمجھ ہی نہ لگی ابھی نماز پہ پڑھ رہے تھے میں پہلے مہربانی کرو اللہ رسول نادا کوئی دیو پر قربان جاؤ اسی نماز پڑھتے ہوئے کچھ مانگ بھی لگے
اسی کدی نہیں جیب ہاتھ پا کے شاید نہیں دیا جنہیں دن تک سلام نہ پھیر لیا علی پاک حالت نماز بیچی نے جدوں نے سوال کیتا نا تے جڑی ہاتھ دی انگوٹھی سی وہ دے کے کر دیتے انہیں انگوٹھی اتار لی نبی پاک دی بات کا چلا گیا حضور نے ویکھیا تے علی دی انگوٹھی ہوئے تے علی دی ہے جی یہ کتھوں نہیں آ جڑی پاک نے دتی کیویں انہیں آ جی میں سوال کیتا مہربانی کرو اللہ رسول دے نام دا کچھ دیو تے علی پاک نے مینوں یہ انگوٹھی دے دیتی ہے تے دتی بھی ہاتھ تے نماز وچ جدوں اینی گل ہوئی تے جبریل رب دی وہی لے کے آ گیا حضور نو آ کے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کہ اے نبی کہ بے شک اللہ بھی تہاڈا مددگار اللہ دا رسول بھی تہاڈا مددگار نمازاں قائم کرنے والے بھی تہاڈے مددگار زکاتاں دینے والے بھی تہاڈے مددگار رکوع کرنے والے بھی تہاڈے مددگار حضرت کے مولا علی بھی ساڈے مددگار نے بولو مولا علی بھی ساڈے ماشاءاللہ بول لیا جی لنگر چلو جی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے تو آخر تے جو حکم ہویا پھر میں جلدی جلدی وہ بھی ایک دوسرے کا تو سنا دینا تے وہ ایک کرنا جے جمعہ دے جڑا روزہ ہوتا ہے بڑا سخت لگ جاتا ہے صحیح جسم چنگا ٹکا کے دس ہے کہ اج تو سانو رکھے تے ہن جڑے آخری لمحات نے مینوں یہ لگدا میرے بھی ہن آخری لمحات میرے آخری لمحات میں میرا تھی تبدیل کر سکتے ہو نا اچھے لمحات میں وہ اینجی ہے کہ جی سینے دا دل لا کے میرے علی پاک کا نام ہے سبحان اللہ بڑی ڈلی ہے حضور نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت بولو علی کا ذکر علی کا ذکر علی کا ذکر عبادت تے ہن اسی تھوڑی دیر علی دا نام لے کے عبادت کر لینے ان کہہ دو میرے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت میرے علی کا ذکر کرنا عبادت سنی بڑا ہوشیار ہے بڑا دل مزہ لے رہے تائیں سنی گجوت کے اندر کہ ناموں میں ایک نام
ہر مشکل میں دستگیر ہے ہمارا علی علی، اور خیبر نظر اکھاڑ کے جب پھینکا علی نے، اصحاب مصطفیٰ نے پکارا علی علی، اصحاب مصطفیٰ نے پکارا علی علی، اور بغیر حب علی، بغیر حب علی، صحابہ فرماتے ہیں اسی منافق کو تین نشانیاں تو پہچانتے سن، کیڑیاں نشانیاں؟ ایک تے اللہ دے اللہ رسول دی تصدیق کرتے سن، دوجا نماز دے ٹائم دے پیچھے رہندے سن، تے تیجا علی نال بغض رکھتے سن۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صدا نہیں ملتا، اور خدا کے بندوں سنو غور سے سنا، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا۔ میں دم دم کہنا علی علی، میں دم دم کہنا کہ پامیروں کے سارا جگ میں لوں، پامیروں کے سارا جگ میں لوں، میں نعرہ لانا، 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 میری حاضری قبول فرمائے، وما علیہ